اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ کا استاد بدرشی ڈار گورنمنٹ مڈل اسکول ترکپورہ سے ہوں۔ پیارے بچوں، آج میں نے چھٹی جماعت کے لیے جو سبق چنا ہے جس کا عنوان ہے نیک عادات، جو آپ کی کتاب بارستان اردو سے میں نے لیا ہے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 5 ہیں۔ پیارے بچوں، نیک عادات کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 یعنی 29 نکالیں، جہاں پر یہ آپ کی کتاب میں درج ہے۔ آؤ بچوں، ہم شروع کریں گے۔ اوپر لکھا ہوا ہے نیک عادات۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھو۔ انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہر انسان کو ہمیشہ اس کی نیک عادتوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے، پیارے بچوں، جب انسان دن بہ دن اس کی عمر بڑھتی ہے، اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہے، تو اس کی عادتیں بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ پیارے بچوں، جو آپ کی آج کی عمر ہے، جو آپ کی عمر بڑھ رہی ہے، یہ آپ کو عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ آج جو عادت آپ میں پڑ جائے گی، پیارے بچوں، جو عادت آج آپ کی عمر میں پڑ جائے، وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اچھی عادتوں سے فائدے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ میں اچھی عادتیں پڑ جائیں تو آپ ہمیشہ زندگی میں فائدے ہی فائدے پائیں گے، اور بری عادتوں سے نقصان۔ اور اگر بری عادتوں میں پڑ گئی تو ہمیشہ زندگی میں آپ صرف نقصان ہی نقصان اٹھائیں گے۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے۔ پیارے بچوں، جو فائدے یا نقصانات آپ میں پڑ جائیں گے، وہ تو صرف آپ ہی تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ وہ آپ کے دوستوں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ اچھی عادتیں پائیں گے تو اچھی عادتیں آپ کے دوستوں کو بھی ملیں گے۔ اگر بری عادتیں آپ میں پڑ گئی تو وہ بری عادتیں آپ کے دوستوں کو بھی متاثر کریں گے، بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ دوستوں کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، ان پر بھی یہ اثر پڑے گا۔ پیارے بچوں، اگر پوری کلاس میں 2 بچے وقت کے پابند نہیں، پیارے بچوں، اگر کلاس میں 2 بچے ایسے ہوں گے جو وقت کے پابند نہیں ہوں گے، وہ دیر سے آتے ہیں، وہ اسکول میں دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ ان کا یارانہ ہو یعنی دوستی ہو، وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادت پڑ جاتی ہے۔ پیارے بچوں، جو آپ کے دوست ہیں ان میں بھی یہ عادت بڑھ جائے گی۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے، جب استاد کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ استاد کو بھی بہت تکلیف ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جب شروع کیا ہوتا ہے، جو غیر حاضر بچے ہوتے ہیں، جب وہ کلاس میں نہیں دیکھتے ہیں تو اس کو کافی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ پڑھانے میں مزہ نہیں آتی، استاد کو بھی پڑھانے میں مزہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو فکر ہوتی ہے کہ کیا پتہ وہ کیوں نہیں آئے، اگر میں پڑھاؤں گا تو پھر ان کے لیے مجھے پھر واپس مڑنا پڑے گا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں، جب استاد نے کلاس میں اپنا کلاس دینا شروع کیا ہوتا ہے، تو جب وہ آتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانا پڑتی ہے، تو استاد کو پھر پیچھے جانا پڑتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، جس سے اور بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، یعنی جب اس نے پڑھایا وہ دیر سے آئی تو جن بچوں نے پڑھا تو ان کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ جب ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے، جب استاد ان بچوں سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا ہے، تو یہ ایک دن ایک بہانہ بناتے ہیں اور دوسرے دن دوسرا، تو یہ بچے
بہانے بازی بتاتے ہیں. اصل میں یہ صبح سویرے اٹھنے کی عادت نہیں ڈالتے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور اس وجہ سے ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ وہ نہیں سمجھتے. ان بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے دیر سے اٹھنے میں کتنا بڑا نقصان ہے. اگر سمجھتے بھی ہیں تو عادت سے مجبور پھر وہی سب کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتے بھی ہیں کہ دیر سے اٹھنے سے کتنے نقصان ہیں لیکن ان میں وہ عادت پڑ گئی ہوتی ہے. صبح دیر سے اٹھنے کی وجہ سے بچے اسکول دیر سے پہنچتے ہیں. یہ ہمیشہ وہ بچے جو صبح گھر میں دیر سے اٹھتے ہیں وہی بچے اسکول میں دیر سے پہنچتے ہیں. اسکول کا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے. پھر وہ اسکول کا کام بھی وہ سوچتے ہیں چلو اس وقت شام ہے میں سو جاؤں گا صبح سویرے اٹھوں گا اسکول کا کام کروں گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. کلاس میں استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے. یہی بچے وہ بچے ہوتے ہیں جو پھر استاد کے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے. دے بھی کیسے پاتے ہیں جب وہ کلاس میں حاضر ہی نہیں ہوتے ہیں. اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے بہانے بنانا پڑتے ہیں. جب ان کو یہ پھر اپنی غلطی چھپانے کے لیے وہ بہانہ بازی کرتے ہیں. اس طرح انہیں دھیرے دھیرے جھوٹ بولنے کی بھی عادت پڑ جاتی ہے. اسی طرح ان میں جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ آپ جانتے ہیں. وہ تو آپ بچے جانتے ہیں. پیارے بچوں آج ہم یہاں تک پڑھیں گے. انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تب تک مجھے اجازت دیجیے. خدا کو حفاظت میں رکھے. خدا حافظ.